بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سلفی ایک بڑا ہی عظیم لفظ ہے اور بہت ہی عالی شان ایک لقب ہے. اس لقب کی روح سے لفظ سلفی نسبت ہے سلف صالحین کی طرف. سلفی جس کی جمع سلفیین ہے تو یہ ایک مبارک نسبت ہے ایک مبارک جماعت کی طرف، اور وہ جماعت سلف صالحین کی ہے. سلفی کا معنی کیا ہے؟ پہلے ہم نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے تا قیام قیامت ہدایت اور عمل کے لیے، اختیار عقیدہ کے لیے ایک منہجی قاعدہ بیان کر دیا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اور ایک حدیث میں ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ چیزیں نہیں بلکہ دو امر ہیں، آرڈر. جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ایک زرعی قاعدہ ہے قیامت تک کے لیے، کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ جو ہیں ان کی ہدایت کی ضمانت اور گارنٹی صرف اسی نقطے پر قائم ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھام لیں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک انہیں تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر تم نے ان کو تھامنے میں کوتاہی برتی تو گمراہ ہو جاؤ گے، یا ایک کو تھاما اور ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو مکمل ہدایت کی ضمانت انہی دو چیزوں کو تھامنے میں ہے، انہی دو چیزوں کے تمسک میں ہے. اس قاعدے کو جاننے کے بعد اب بات ہے فہم کی. قرآن اور حدیث اسے کیسے سمجھا جائے، اس کے فہم کا طریق کیا ہے. اب لفظ سلفی یہاں ہم لائیں گے. سلفی کا معنی قرآن اور حدیث کو تھام لینا عقیدۃ و عملا، اور وہ تھامنا فہم سلف پر ہو. یعنی جو نبی علیہ السلام دو چیزیں چھوڑ کر گئے انہی دو چیزوں کو تھامے رکھنا فہم سلف پر. یہاں سوال یہ ہے کہ سلف سے مراد کون ہے؟ تو یہ جواب بھی ہم نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے لے لیتے ہیں. آپ کا ارشاد گرامی معروف متواتر حدیث ہے، بخاری مسلم میں دیگر کتب میں مروی ہے، کئی صحابہ سے مروی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. اور جو اس کے بعد دور آئے گا وہ فتنوں کا دور، ہر طرف سے فتنے مسلط ہوں گے. لیکن جو خیر القرون ہے وہ تین ہی دور ہیں، صحابہ کا دور، تابعین کا اور اتباع تابعین کا. اور انہی کو سلف صالحین قرار دیا گیا. اب اس پوری تقریر کی روشنی میں سلفی کا معنی واضح ہو گیا. سلفی وہ شخص ہے جو ایک ہاتھ میں قرآن رکھے، ایک ہاتھ میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو رکھے، اور ان دونوں کے فہم میں وہ ان قرون ثلاثہ، صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین، ان قرون ثلاثہ کے ائمہ، محدثین، علماء، ان کے فہم کو سامنے رکھے. یہ سلفیت ہے.
یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ سلفیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخصیت کے ساتھ چمٹ جائے، جس طرح اہل تقلید کا شیوہ ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، عقیدے میں کوئی اشعری ہے، کوئی ماتریدی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اگرچہ نسبتیں سلف صالحین کی طرف ہیں، لیکن ایک شخصیت کے ساتھ مختص ہیں. گویا سارے دین کے فہم کی بنیاد ہم نے ایک شخصیت کے سر پہ لاد دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی شخص واحد کے تزکیے کی بات نہیں کی ہے. یعنی اگر آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جس میں 3 ادوار کا ذکر ہے، تو 3 یہ زمانے ہیں، 3 زمانوں کے علماء ہیں، 3 زمانوں کے محدثین ہیں، فقہاء ہیں. تو معصوم ان 3 زمانوں کے لوگ ہیں، علماء ہیں، نہ کہ ان میں سے کوئی ایک شخصیت. تو یہاں تزکیہ شخص واحد کو نہیں دیا گیا، بلکہ ادوار ثلاثہ کو دیا گیا. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو گویا شخص واحد کی بات نہیں ہے، بلکہ امت کی علماء کی بات ہے، محدثین اور فقہاء کی بات ہے. تو یقیناً سلفیت کا معنی واضح ہو گیا. کتاب و سنت کو تھامنے والے ان قرون ثلاثہ کے علماء، فقہاء، محدثین کے فہم کی روشنی میں، کسی فرد واحد کے فہم پر نہیں. اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر ضروری ہے کہ لفظ سلفی یا لقب سلفی ہم اختیار کریں، تاکہ صرف ایک لقب سے ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، مشرب سب واضح ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم تفصیل سے وضاحت دیں لوگوں کو کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا منہج کیا ہے. لفظ سلفی کافی ہے اس پورے عقیدہ اور منہج کی وضاحت کے لیے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ سلفی ہونے کا معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت کا فہم سلف صالحین کی روشنی میں، ان کے فہم کی روشنی میں، اور یہ فہم 2 نقطوں پر قائم ہے. ایک دین کا فہم عمل کے لیے، اور دوسرا اس دین کی دعوت کے لیے. تو ضروری ہے کہ میں فہم دین میں بھی سلفی ہوں اور دعوت دین میں بھی سلفی ہوں. ہمارے بہت سے دوست یعنی سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ دعوت دین میں جو عہد حاضر کی وہ دعوتیں یا طرق یا اسالیب ہیں جو بدعت پر قائم ہیں، وہ اپنا لیتے ہیں. ان کی کشش انہیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، جو کہ سلفیت کے معنی سے خروج ہے. یعنی سلفیت ایک پورے منہج کا نام ہے کہ بندہ دین میں سلفی ہو، بندہ عقیدے میں سلفی ہو، بندہ عمل میں سلفی ہو، اور بندہ دعوت دین میں سلفی ہو. یہ نہیں کہ فہم دین یا عمل کے لیے سلفی کہلائے، مگر جب دعوت دین کی باری آئے تو وہ اسالیب اختیار کر لے جو عہد حاضر کے بدعتی گروہ اختیار کرتے ہیں. ان کی پیروی، ان کی نقالی، ان کے منہج کو تلاش کرنا اور ان کی اصطلاحیں استعمال کرنا. تو پھر ایسے بندے تقریباً آدھے سلفیت سے خارج ہیں. مکمل سلفی وہ ہے جو عقیدے میں سلفی ہو، عمل میں سلفی ہو، فہم دین میں سلفی ہو، اور دعوت دین میں بھی سلفی ہو. بہت سے لوگ فہم دین میں سلفی ہیں، عمل میں سلفی ہیں، عقیدے میں سلفی ہیں، لیکن جب دعوت دین کی باری آتی ہے تو آج کل بہت سے بدعتی گروہوں کی نقالی کرتے ہوئے وہ سلفی منہج سے خارج ہو جاتے ہیں. تو سلفیت ایک پورے نظام کا نام ہے،
آدھے نظام کا نام نہیں ہے. لہذا میں یہ عرض کروں گا کہ سلفی کہلانا ضروری ہے، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں سلفی لقب شہرت پا چکا، جیسے سعودی عرب ہے، مصر وغیرہ، سوڈان ہے، دیگر عرب علاقے ہیں، اور یورپ میں جو ہے یہ اصطلاح بکثرت مستعمل ہے. تو چونکہ یہ سلفی اصطلاح جو ہے یہ معرفت حق کی ایک میزان بن چکی ان علاقوں میں، تو وہاں تو ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سلفی کہے، تاکہ اس لقب سے ہی بندہ واضح ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے. خواہ وہ داعی ہو، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہو، جب وہ کہے گا کہ میں سلفی ہوں تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ اس کا عقیدہ، اس کا عمل، منہج، دعوت، اس کے خلق، یہ سارے کے سارے کتاب و سنت کی بنیاد پر ہیں اور علماء سلف کے فہم پر. یہ ایک لقب اتنا واضح ہوگا. اب جیسے ہمارے ہاں پاکستان ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہاں اہل الحدیث کی اصطلاح مستعمل اہل حق کے لیے، تو یہاں ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہوں، کیونکہ سلفی لفظ بھی متعارف ہو رہا ہے تو سلفی کہوں. صفات آپ مختلف اختیار کر سکتے ہیں، تو چونکہ ان علاقوں میں اہل الحدیث متعارف ہے، ایک منہج اہل حق کے لیے، طائفہ منصورہ کی معرفت کے لیے، تو اہل الحدیث کہلانا ضروری. جب میں کہوں گا کہ میں اہل الحدیث ہوں تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا منہج کیا ہے، میری سیاست کیا ہے، میرے خلق کیا ہیں، میرا دعوت کا طریق کیا ہے، وہ سمجھ جائے گا. تو ضروری ہے کہ اس لقب کو اختیار کیا جائے جو فہم حق کی عکاسی کرتا ہے. جس صاحب نے یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کو سلفی نہ کہیں کیونکہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، تو ان کی یہ بات غلط ہے. وہ ان کی یہ بات یہ بتلا رہی ہے کہ ان کو سلفی لفظ کا معنی معلوم نہیں. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ہندوستان کے، ان کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے، انہوں نے ایک دفعہ برملا کہا تھا کہ میں سلفی نہیں ہوں، محمدی ہوں. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ بتاؤ کیا بہتر ہے، سلفی کا معنی سلف کی پیروی کرنے والا، اور محمدی کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا. اور یہ بات انہوں نے بڑا ایک زیر لب مسکراتے ہوئے کہی، اور لوگوں نے غالباً تالیاں بھی بجا دیں اس بات پر. لیکن اس بات کا معنی یہ کہ ان کو سلفی کا معنی معلوم نہیں ہے. سلفی کا معنی سلف صالحین کا مقلد ہونا نہیں ہے، بلکہ سلفی کا معنی کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا، فہم سلف کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں. تو یہ تو بالکل ایک حق کی ترجمانی ہے. پھر سلفی اور محمدی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ محمدی ہونا کتاب و سنت کی اتباع کا نام ہے، سلفی ہونا بھی کتاب و سنت کی اتباع کا نام ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فہم کی روشنی میں، جس کے ترجمان صحابہ تھے، تابعین تھے اور اتباع تابعین تھے. تو ضروری ہے کہ میں اس نسبت کا احترام بھی کروں اور اس پر قائم بھی رہوں، اور اس ایک بابرکت لقب کی روشنی میں دعوت دین کا کام کروں. میرا عقیدہ بھی سلفی ہو، اور میرا عمل بھی سلفی ہو، اور میری دعوت بھی سلفی ہو. بہت سے لوگوں کا عقیدہ سلفی ہے، عمل سلفی ہے، مگر طریق دعوت سلفی نہیں ہے. ان کے دعوت کے طریق میں بدعتی جماعتوں کی بدبو آتی ہے، تعفن پھوٹتا ہے ان کے اس عمل سے، ایک نجاست نظر آتی ہے. تو اس سے گریز کرو، اللہ کا خوف کرو، اور ادخلوا فی السلم کافہ، ایک مکمل سلفیت کا لبادہ اوڑھ دو. تاکہ یہ مبارک تعلق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بن جائے، اللہ کی رضا کا باعث بن جائے. اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے. ادخلوا فی السلم کافہ کی روشنی میں ہماری ہر چیز کتاب و سنت کی آئینہ دار ہو، کتاب و سنت کی عکاس ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اغیار کی پوجا سے روکے
سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ کا خطاب ایک میں نے سنا، انہوں نے فرمایا تھا کہ اے اہل الحدیث، آج تمہاری مثال اس شہزادی کی سی ہے جس کے دامن میں ہیرے ہوں، جواہرات ہوں اور سونا ہو، لیکن اس کو ساتھ ساتھ کھوٹی چونیاں چوری کرنے کی عادت ہو۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، یہ ہیرا ہے، یہ جواہرات ہیں، یہ سونا ہے، یہ خالص دین ہے، اور ہم اغیار کی پالیسیوں کو اپنائیں اور ان کی پالیسیوں کو چرائیں جو کہ کھوٹے سکے ہیں، تو یقیناً یہ ان کا قول ایسے لوگوں پر منطبق ہو رہا ہے۔ اور کھرے لوگ وہ ہیں جو ہر لحاظ سے سلفی ہوں، اہل الحدیث ہوں اور سچے کتاب و سنت کے حاملین ہوں اور دائیں بائیں جھانکنے والے نہ ہوں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پر عمل کرنے والے ہوں کہ اپنے دین کو، اپنے چہرے کو سیدھا کر لو دین کی طرف، اور حنیفیت کی اساس پر۔ حنیفیت کا معنی جو دائیں بائیں جماعتیں، تحریکیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، سب سے کٹ جاؤ، سب سے علیحدگی اختیار کرو اور اپنا رخ دین کی طرف پھیر لو، دین کی اساس پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔